ڈیپ اسٹیٹ سارا الزام ہمیں تو نہ دیں۔ دنیا میں خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ کا جو تصور ایک عام شخص کو دکھایا جاتا ہے، اصل کہانی اس سے کہیں مختلف ہے۔ تہذیب انسانی کی ابتدا ہی چونکہ اجتماعی معاش پر رکھی گئی تھی، اس لیے سماج، معاش اور سیاست کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے نہایت مضبوطی کے ساتھ نتھی ہیں۔ موجودہ دنیا میں سرمایہ داری نظام جس قوت سے موجود ہے اور دولت کا ارتکاز جس انداز سے چند ہاتھوں میں ہے، ایسی صورت میں خود مختار سیاسی نظام بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے ملک چاہے کوئی بھی ہو، اقتصادی، صنعتی اور مالیاتی مفادات عوامی مفادات کے آڑے آتے رہتے ہیں، اور کئی معاملات پر سیاسی فیصلہ ساز قوتوں کو صنعتی اور مالیاتی دیوتاؤں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور عوامی مفادات کی بلی چڑھانا پڑتی ہے۔ تاہم یاد رکھیے، یہ فیصلہ سازی پر اثرات سیاسی اصطلاح میں ڈیپ سٹیٹ نہیں کہلاتے۔ ڈیپ سٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ریاست کے اندر ایک اور ریاست کا بن جانا، اور ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف تو بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں ریاست کے اندر ریاست نہیں بلکہ ریاست کے اوپر ریاست ہے۔ عمران خان کی حکومت میں خیر اب پاکستان میں ہر شخص جان چکا ہے کہ ملک عملی طور پر کون چلا رہا ہے۔ ایک پروفیسر سے لے کے ایک رکشے والے تک ہر شخص کو پتہ چل چکا ہے۔ ہم اگر سیاسی اور معاشی نظاموں کی گتھیوں میں الجھ جائیں گے تو بات عام سمجھنے والوں کے لیے پیچیدہ ہو جائے گی اور طویل بھی۔ اس لیے اس معاملے کو کسی لمبی طویل ایک لائیو بیٹھک کے لیے چھوڑتے ہیں اور ذرا بات کرتے ہیں ہلیری کلنٹن کی اس ویڈیو کی جو پچھلے کچھ روز سے پاکستان میں ہر جانب دیکھی جا سکتی ہے، وائرل ہوئی ہوئی ہے۔ یہ کوئی 2 برس پرانا انٹرویو ہے جس میں سابق امریکی وزیر خارجہ نے ڈیپ سٹیٹ کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کی مثال دی اور کہا کہ یہاں فوج نے ریاست کے اندر ریاست قائم کر رکھی ہے اور جمہوری لیڈروں کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ایک صورت میں تو ایک جمہوری رہنما کو قتل تک کروا دیا گیا۔ ہلیری کلنٹن نے لیکن ایک جو بات بتائی ہے، یہ آدھی بتائی ہے، حالانکہ وہ باقی بات آدھی جو بات ہے وہ ایک اور موقع پر بتا چکی ہیں۔ یہاں 2 معاملات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بہت سے ممالک ہیں جہاں مختلف مفاداتی گروہ موجود ہوتے ہیں جو ملک کے سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، تاہم پاکستان میں سیاسی فیصلے کرتا ہی وہ گروہ ہے جو سیاسی نہیں ہے۔ آپ نے مختلف کمپنیوں میں کسٹمر کیئر سروس دیکھی ہوگی جو خود کمپنی کے تنخواہ پر رکھی جاتی ہے، اور اس کا کام صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کام اصل میں صارفین سے زیادہ کمپنی کی سیوا ہی ہوتا ہے، اور شکایات کا ازالہ کرنے سے مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کی طرف سے کوئی اور گالیاں کھانے والا موجود ہو۔ ہمارے ہاں جمہوری نمائندوں کی اب تک حیثیت کسٹمر کیئر سروس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کا پالیسی سازی میں کوئی کردار ہے بھی تو فقط ایسا جیسے مہر لگانے والا، بس ایک ربر سٹیمپ، یعنی پالیسی کوئی بنائے گا اور اس کے نیچے مہر ایک سیاسی رہنما کی لگ جائے گی۔ جس ملک میں فوجی پالیسیاں بنا رہے ہیں وہاں کی حالت ہمارے سامنے ہے۔ سوڈان میں پالیسیاں فوج بنا رہی ہے، حالت آپ خود دیکھ لیجئے۔ مصر میں پالیسیاں فوج بنا رہی ہے، وہاں بھی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تھائی لینڈ میں پچھلے کچھ برسوں میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، پالیسیاں خود بنائی ہیں، وہاں کی معاشی صورتحال اس بیچ میں کیا سے کیا ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برما میں اقتدار فوج کے ہاتھ میں تھا تو حالات کچھ اور تھے، اب کچھ سویلین حکومت کے ہاتھ میں آیا ہے تو حالات میں اتنی ہی بہتری بھی دیکھی جا رہی ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ انڈونیشیا میں سہارتوں کی طویل فوجی حکومت کے خاتمے کے بعد وہاں سیاسی اصلاحات کی گئیں، یعنی فوج سے اقتدار و اختیار سویلین نمائندوں کے پاس پہنچا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں کے اندر انڈونیشیا ایک بڑی مضبوط اقتصادی قوت بن چکا ہے۔ دور کیا جانا، بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بنگلہ دیش میں جب تک فوجی آمریت مسلط رہی، فوجی پالیسیاں بناتے رہے، اس کا حال بھی ہمارے والا ہی تھا۔ شیخ حسینہ اور خالدہ ضیاء پر ہر کچھ عرصے بعد کرپشن کا ایک کیس بن جاتا تھا، مہم چلا کرتی تھی، غدار کے نعرے بھی لگتے تھے۔ فوجی آمریت سے جان چھڑوا کر فوج کو اس کا کام سونپا گیا۔ اب وہاں فوج کی عزت و تکریم کی صورتحال بھی بہت بہتر ہو گئی ہے، اور اقتصادی طور پر بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والا ملک بھی بن چکا ہے۔ جنوبی ایشیا کے خطے میں وسائل، جغرافی اور فطری اعتبار سے جو کچھ پاکستان کے پاس ہے وہ کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے، تاہم جو حالات پاکستان کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خیر، اس پر ہم
درجنوں بار پہلے بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو سیاسی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اگر فوج کے کردار کو محدود بنایا جائے اور ملک میں سیاسی استحکام پیدا کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بات کرتے ہیں ہلری کلنٹن کی۔ تو اس جگہ تک تو ہلری کلنٹن کی بات درست ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیپ سٹیٹ موجود ہے، لیکن جو بات واضح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس ڈیپ سٹیٹ کو مضبوط بنانے میں امریکہ کا اپنا کتنا کردار ہے۔ امریکہ نے جب اس خطے میں اپنے کام لینا ہوتے ہیں، اپنے مفادات پورے کرنا ہوتے ہیں، یہاں جمہوری حکومتوں کا خاتمہ کر کے جمہوریت کو فوجی جرنیلوں اور آمروں کے پیروکاروں کے ذریعے گالی دلوا کے پاکستان سے کام لے لیے جاتے ہیں۔ 50 کی دہائی میں سرد جنگ کے وقت خطے میں امریکہ کو کوئی ساتھی نہیں تھا اور اس کو ایک ساتھی درکار تھا، تو اس نے اس وقت سیٹوں اور سینٹوں میں پاکستان کو شامل کیا، اور ایوب خان جیسے آمروں کو دعوتیں دے کر اور شراب کے جام چھلکا کر شاباشیاں بھی دی گئیں۔ یحییٰ خان کے ذریعے چین سے تعلقات بنانا تھے تو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن پر پاکستانی قوم کا ساتھ دینے کی بجائے اس انسانیت سوزی کا ساتھ دیا گیا۔ وکی لیکس کے ذریعے سامنے آنے والے وہ وائرز ابھی موجود ہیں جس میں ٹھیک اس وقت جب فوج مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کی نسل کشی کر رہی تھی اور وہاں خواتین کو ریپ کیا جا رہا تھا، صدر نکسن امریکی سفارتکاروں کو جواب میں لکھ رہے تھے کہ پاکستانی حکومت کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ بقول سفارتکار انسانی حقوق کی امریکی اقدار کے خلاف ہی کوئی کیوں نہ کام کرتی پھرے۔ سوویت یونین کے خلاف پاکستانی قوم کو استعمال کرنا تھا تو ملک کے منتخب وزیراعظم کا عدالتی قتل کروانے میں ضیاء الحق کو ڈالروں میں تولا گیا، پاکستانی ریاست اور دستور کی جڑیں کاٹی گئیں، اسلام کا صدیوں کا پرانا ایک تشخص تباہ کیا گیا، ہماری پرامن مساجد کو بارودی فیکٹریوں میں تبدیل کیا گیا، ہمارے ان پڑھ لوگوں کو جہاد کے نام پر افغانستان میں مروایا گیا۔ مگر جب سوویت یونین تباہ ہو گیا اور اس دوران اتفاقیہ طور پر ضیاء الحق سمیت اس امریکی ڈالر سے لڑنے والے جو جہاد تھا اس میں شامل اہم جرنیل بھی مارے گئے اور ملک کسی طرح سے جمہوریت کی جانب دوبارہ پلٹا، تو اس وقت پاکستان پر شدید پابندیاں لگا دی گئیں۔ جب تک پاکستان میں جمہوریت رہی، تب نام نہاد جمہوریت، اس وقت تک پاکستان پر ایک کے بعد ایک پابندیوں کی چھری چلائی جاتی رہی۔ وہ قاتل عسکریت پسند جو خود CIA کی مدد سے تیار کیے گئے تھے، پاکستان میں پیدا ہونے والی جمہوریت کو ان کے آگے ڈال دیا گیا۔ پھر اتفاقیہ طور پر 9/11 ہوا تو اس سے بھی 2 سال پہلے پاکستان میں جمہوریت ختم ہو چکی تھی۔ پھر مشرف کو گلے لگا لیا گیا، پھر ڈالر نچھاور کیے گئے اور ملک میں دہشت گردی کی وہ نئی لہر پیدا کی گئی جس کی نظر ہماری مسجدیں، مندر، بازار، گرجا گھر، چوک، چوراہے، اسکول، ہوٹل سب ہو گئے۔ اتنا دور کیا جانا، ابھی پچھلے سال عمران خان واشنگٹن گئے تو ان کے ساتھ امریکہ نے فوٹو شوٹ کیا اور معاملات قمر باجوہ سے طے کیے۔ امریکہ کا ملک کے سولین رہنماؤں کی بجائے فوجیوں پر اعتماد کرنا تو خود پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کرنا اور ڈیپ سٹیٹ کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ ہلری کلنٹن جب پاکستان پر ڈیپ سٹیٹ کے تنزیہ جملے کس رہی تھی تو کاش وہ میزبان ان سے سوال کرتے کہ خود آپ نے اس ڈیپ سٹیٹ کے فروغ میں کتنا کام کیا ہے، خود آپ نے پاکستان میں جمہوریت کے گلے پر چھری پھیلنے میں کتنے ڈالر نچھاور کیے ہیں، خود آپ نے کتنی بار ان آمروں کو اپنے مقاصد کے لیے سند قبولیت عطا کی ہے، خود آپ نے ان فوجی جرنیلوں سے اپنے مفادات نکلوانے کے چکر میں کیوں پاکستان میں ڈالر پھینکے تاکہ لوگ سمجھیں کہ جرنیلوں کے دور میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ہلری کلنٹن سے یہ سوال کیے جائیں تو ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ساتھ اس ڈیپ سٹیٹ یا ریاست کے اندر ریاست کے اس پورے نیریٹو اور اس ڈیپ سٹیٹ کے قیام اور مضبوطی، اس میں امریکی ڈالر کا پورا حال وہ سب پر کھل جاتا۔ چلیے خیر، آدھا سچ ہی صحیح، کچھ تو بولا انہوں نے۔